آتی ہے ٹی وی چینل پہ نہیں اس کی تقریریں چل سکتی. ہم اس لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے کر رہے ہیں جن کے انٹرویوز یا جن کی کہانیاں ہم مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں چلا سکتے. ہم ان ملزمان کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ جو عدالت میں محض ان پہ الزام لگا کے سائبر کرائم کا ان کو جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور ہم اس ڈیو پروسیس کے لیے کر رہے ہیں کہ جو ہماری عدلیہ جس کو فالو نہیں کر پا رہے. تو آج میں سمجھتا ہوں صحافیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج صرف اپنی آزادی رائے کا نہیں ہے. صحافیوں کو اس وقت نکلنا ہوگا نہ صرف آزادی رائے کے لیے بلکہ ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جنرل ضیاء الحق کے دور میں صحافی بھائی نکلے تھے یا جنرل مشرف کے دور میں صحافی بھائی نکلے تھے. تو صرف آج آزادی رائے کے مطالبہ کرنا یہ صرف صحافی کا کام نہیں ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ بہت اچھی باتیں ہوئی اور ہمارے سیاستدان جو ہے انہوں نے بھی اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا, مگر سب سے پہلے معزز سیاستدانوں کو بھی اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا. سلیم شہزاد کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ ایک جمہوری دور میں ہوا, بظاہر جمہوری دور میں ہوا. حامد میر کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ بظاہر ایک جمہوری دور میں ہوا, اور پھر جو ایبٹ آباد میں واقعہ ہوا وہ بھی ایک جمہوری دور میں ہوا. جو آرمی پبلک اسکول پشاور میں واقعہ ہوا وہ بھی جمہوری دور میں ہوا. مگر اس وقت ہمارے مدرۂ اعظم, ہمارے مدرۂ داخلہ اور اس وقت ہماری حکومتیں, سویلین حکومتیں, جمہوری حکومتیں, انہوں نے ان تمام واقعات کے حوالے سے رپورٹیں منظر عام پہ کیوں نہیں لائی؟ اور اگر نہیں لائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کسی بھی قسم کی تقریر کرنے سے پہلے اپنی ماضی کی کمزوریوں اور غلطیوں کا انہیں اعتراف کرنا ہوگا برملا, تاکہ دوبارہ ایسی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے. میں آخر میں پی ایف یو جے سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ کی بات جو بھی احتجاج ہوگا یا جو بھی لانگ مارچ ہوگی یا جو بھی منصوبہ سازی ہوگی آزادی رائے کے لیے, اس کو صرف اکیلے صحافیوں کی تک محدود نہیں رکھا جائے گا. ان تمام جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر تمام جو کمیونٹیز ہیں, جو وکلا ہیں, وہ مزدور ہیں, جو وہ لوگ ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہو رہے ہیں, جو لوگ پس رہے ہیں, ان سب کو ساتھ ملا کر ہم تمام شہریوں کے آزادی رائے کے لیے نکلیں گے. صرف صحافی اور میڈیا کے اداروں کی بات نہیں ہوگی, ان تمام لوگوں کی بات ہوگی جو اس جابرانہ نظام کے تحت جو ہے وہ پس رہے ہیں. اور آخری بات یہ کروں گا کہ آج کچھ وزراء کی تقریریں سن کے مجھے ایسے لگا جیسے ایک بات کی گئی کہ کسی وزیر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیشہ مشکل کرائسس میں ہی جو ہے صحافیوں کا کام نکھر کے سامنے آتا ہے. تو مجھے یوں لگا جیسے جنرل ضیاء الحق یا جنرل مشرف یا فیلڈ مارشل ایوب خان کسی سیمینار میں صحافیوں کو یہ لیکچر دے رہا ہو کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ مدیر جان صاحب. اب میں دعوت دوں گی پاکستان میں انسانی حقوق کی بہت توانا آواز سیکرٹری جنرل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان حارث ملک صاحب کو. ادھر آ جائے, سینٹر میں آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر مائک سے آ جائیں, ادھر مائک یہ آن نہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, دوستو, ساتھیوں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو, اور خصوصاً مظہر عباس صاحب, وارث رضا صاحب اور نظام الدین صدیقی صاحب جنہوں نے اس کتاب کو کمپائل کیا. اور اس میں چونکہ میرا ایک قلبی اور نظریاتی تعلق میرے استاد حسین نقی صاحب سے, تو ان کا مضمون تو میں نے ابھی پچھلے 1.5 گھنٹے میں آدھی تقریریں سنی اور آدھی ان کا مضمون میں نے اس میں پڑھ لیا. تو سب سے پہلے تو یہ ایک بہت زیادہ مبارکباد شہزاد صاحب, آپ کو بھی, ناصر زیدی صاحب. ناصر زیدی صاحب کی گفتگو کے بعد ان کی جو تقریر تھی اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش کم رہ جاتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ کچھ ہمارے دوستوں نے اس تقریر کو ڈائلیوٹ کرنے کی بھی کوشش کی, جس کا مجھے یہاں بہت افسوس ہوا, اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں. 2-3 باتیں میں آپ سے عرض کروں. دیکھیے, آج کل جو دور ہے, میں 22 برس سے وابستہ ہوں کمیشن سے, 2 سال سے کچھ زیادہ ہوئے ہیں جو میری موجودہ ذمہ داری ہے. جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کے اساس گزار ہی یا وکلاء اور سابق جج ہیں یا صحافی ہیں. یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے.
میں عامل صحافی کبھی نہیں رہا، لیکن میں چونکہ ایک مسلسل کوئی 20-25 برس سے لکھتا رہا ہوں پاکستان کے اخباروں میں، تو میں اس بات کی تائید کرتا ہوں ناصر زیدی صاحب کی کہ جو زمانہ ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں جنرل ضیاء کے مارشل لاء کی یاد دلاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کمیشن کے اوپر جس قسم کا دباؤ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی صورتحال سے ہم دوچار ہیں، وہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ اور کمیشن چونکہ 86-87 میں وجود میں آیا تھا تو اس کے بعد پورا مشرف کا دور بھگتا ہے اس کے، اور بالکل مطیع اللہ نے ٹھیک کہا کہ جو ڈیموکریٹک ڈسپوٹس تھے معذرت کے ساتھ انہیں بھی دیکھا ہے، مگر اب جو پچھلے 2 برس میں ہم نے دیکھا ہے اور جو بھگتا ہے اور جس دباؤ کا ہم شکار ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سول سوسائٹی یا پاکستان کے صحافی اس سے پہلے رہے ہیں۔ 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں، یہ ایک ہے اس کو لیے بڑی یہاں ایکیڈیمکس موجود ہیں، وہ ایک نیا جو ایکیڈیمیا ہے وہ ٹرمینالوجی اور ترکیبیں جو ہیں وہ وضع کر لیتا ہے۔ سیدھی بات ہے، پتہ نہیں پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی ہے، پوسٹ ریئلسٹ ہے، پوسٹ کلونیل ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ جھوٹ کے، فریب کے سر پر ہما کا سایہ ہے۔ اس وقت جھوٹ کو روکنے کا کام صرف صحافی کر سکتے ہیں، صرف سچی خبر سے روکا جا سکتا ہے۔ جوش صاحب کا ایک شعر ہے کہ وہ جھوٹ بار بار جو بولا گیا ہے آج، ایک دن اسے حقیقت کبریٰ کہیں گے لوگ۔ اگر ہم نے اس کے آگے یہ بند نہ باندھا، اور وہ صرف آپ کر سکتے ہیں جو صحافی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کہیں زیادہ ہے۔ ورنہ یہ تاریخ جس طرح سے ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، جس طرح سے ڈسٹارٹ کی جا رہی ہے، مسخ کی جا رہی ہے، وہ ہم سب کے سامنے حال تو مسخ ہو ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ مستقبل میں اس حال کا جب احوال سنایا جائے گا وہ بھی مسخ ہو جائے گا اگر سچی خبر نہ دی گئی۔ آخری بات اس سلسلے میں عرض یہ ہے، یہ میرے میاں رضا ربانی صاحب فیڈرلزم کے چیمپئن ہیں پاکستان میں، اور اس میں ان کی آپ کسی بات سے سیاسی اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مگر جو وفاقیت کے لیے جو پورا مسئلہ ہے، وفاقیت، مساوی شہریت، اظہار رائے کی آزادی، ان کے بغیر کسی بھی ریاست کا قائم رہنا یا معاشرے کا خوشحال ہونا ناممکن ہے۔ پاکستان کی کیس میں، پاکستان کی صورتحال میں یہ ایک وفاق ہے، اس کو وفاق کی طرح چلنا ہے۔ یہ جو یونٹری آبسیشنز ہیں ہمارے، ان سے نکلنا پڑے گا۔ دوسری بات میں عرض کروں کہ پاکستان ایک نوآبادیاتی نظام کی طرف واپس جا رہا ہے۔ پاکستان کے 3 بڑے ریاست کے ادارے، ہمیں یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں PFUJ کے ایک جلسے میں، یہ 3 بڑے ادارے پاکستان کی ریاست کے، یعنی عدلیہ، عسکریہ اور نوکرشاہی، یہ ہمیں برطانوی نوآبادیاتی نظام سے ورثے میں ملے، اور یہ 3 ادارے جو ہیں یہ صحافیوں سے، سیاسی جماعتوں سے اور شہریوں کی تنظیموں سے نبردآزماں ہیں۔ ہر ملک میں پرماننٹ انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں، مگر ان پرماننٹ انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ اور سٹیزنز انسٹیٹیوشنز، ان کے درمیان جو نیگوسیشن ہے، جو ان کے درمیان مکالمہ ہے، وہ پارلیمان کے ذریعے سے، اور دستور اس کا ٹول ہے، دستور اس کا انسٹرومنٹ ہے، اور پارلیمان کے ذریعے سے وہ مکالمہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی پارلیمان کی کیا صورتحال ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ پارلیمان سپریم نہیں ہے جو اسے ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ایک ڈسپوزیبل نیپکن سمجھتے ہیں پاکستان کی مقتدر طبقات اور قوتیں اور ادارے، کانسٹیٹیوشن کو۔ تو جب تک دستور پر عمل نہیں ہوتا، جب تک پارلیمان سپریم نہیں ہوتی، ان تمام بنیادی شرائط کے بغیر ہمارا ملک بدحالی سے خوشحالی کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ اور آخر میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس بات کے، ہم تو بہت چھوٹا سا ادارہ ہیں، آپ تو ایک بہت بڑی ایک تحریک ہیں، میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں، حسین نقی صاحب ظاہر ہے کہ گفتگو کریں گے، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی دامے درمے سخنے جو بھی ممکن ہوگا، جس طرح سے بھی آپ کی معاونت اور آپ کے ہم رکاب ہونا ہوگا تو وہ ہم رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے نیشنل پریس کلب کے صدر شکیل انجم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر شکیل انجم صاحب۔
رات انشاءاللہ 10 بجے کے اگر یہی حالت رہی کہ شکیل انجم کو بلائیں اور سیکرٹری کو بلائیں جوائنٹ سیکرٹری کو بلائیں. میرا خیال تھا کہ بہت بڑے قداور شخصیات موجود ہیں جن سے ہمیں یہ بڑے عرصے کے بعد ایک موقع ملا ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں. اور یہ سیکھنے کا وقت میری اس تقریر سے ضائع ہو رہا ہے. میں اس لمحے کچھ نہیں سیکھ پا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ وہ لوگ جو استاد کا درجہ رکھتے ہیں, حسین نقی صاحب جیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں, ہمیں انہیں سننا چاہیے. ہم سے سننے کی بجائے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم انہیں سنیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو تشریف لائے اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ بنا کہ اس کی توقع نہیں تھی. لیکن یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہیں, کوئی ہمیں تفریق نہیں. بہت مہربانی. بہت شکریہ شکیل صاحب. اب اپنے ہمارے سینئر صحافی, ہمارے رہنما حسین نقی صاحب سے گزارش کروں گی کہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی باتیں سن سکیں. Thank you. محترم سامعین, خواتین و حضرات, لیڈران, اب تو میرا خیال ہے صرف رضا ربانی رہ گئے. یہ تو ہمارے ہی وہ ہیں, اگلی پود ہماری. ایک تو مجھے بہت ایگزیجریٹڈ اور ایگزالٹڈ پوزیشن آپ لوگوں نے فراہم کر دی ہے. ایسا نہیں ہے, ہم تو ایک ظاہر ہے ایک ایسا ادارہ تھا اور کارکن تھے, اور جو ہمارے استاد تھے اتفاق سے سبھی جا چکے ہیں. خود میں 86 سال کا ہو رہا ہوں اور سن 46 کے الیکشن کا بھی وٹنس ہوں. تو سنتے تو وہاں پہ نعرے لگاتے تھے ہم لوگ بچے, سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے. اب پاکستان بنا ہے تو پاکستان میں سینے پہ گولیاں ہی کھا رہے. اچھا, اب یہاں پہ اب جب جہاں بھی ہمارے ایسے صحافی موجود ہوں جیسے ہمارے سیکریٹری جنرل جنہوں نے کوڑے کھائے, تو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. غالباً رمضان کا مہینہ تھا اور جی وہ بھی تھے, مسعود اللہ خان بھی تھے. تو رمضان کا مہینہ تھا اور جنرل سوار خان یو پی کی, یہ ہمارے پنجاب کے گورنر تھے, اور ساتھ ساتھ یہ گورنر ہونے کے علاوہ وہ ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. تو اس دن اتفاق سے انہی دنوں میں کوڑے لگے تھے ان لوگوں کو. اب ان کی پریس کانفرنسز ہوتی تھیں اور یہ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میرے سوالات کو وہ آکورڈ سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نقی صاحب آج آپ کوئی آکورڈ سوال نہیں کریں گے. میں نے ان سے کہا کہ مجھے اب کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اب تو ساری دنیا آپ سے سوال کر رہی کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. تو یہ صورتحال ہے, اور اب یہ پھر اس ارادے سے نکل رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کا کیا بالآخر نتیجہ ہوگا. اگرچہ یہ تجویز بہت اچھی ہے, مناسب ہے, اور لاہور سے میں بھی شامل ہوں گا اس میں. اب دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری پی ایف یو جے کی اسٹرگل تھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہمیشہ مشرقی پاکستان کا ہوتا تھا. بلکہ جب وہاں آرمی ایکشن ہوا تو سب سے پہلے جو لوگ مارے گئے
اس میں ہمارے اس پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکریٹری جنرل شہید اللہ قیصر بھی تھے، اور ایک اخبار کے دفتر کو باقاعدہ توپ کے گولے سے اڑا دیا گیا. وہاں بیچارے ایک ہمارے ایسے دوست تھے، آزاد نام تھا ان کا، اور وہ کچھ مینٹلی وہ ہو گئے تھے تو وہ وہیں رہتے تھے، تو وہ بیچارے اس کے ساتھی پتہ ہی نہیں چلا، ایسے کئی لوگوں کا جو وہاں پہ اس وقت موجود تھے. میری اینکیں وہاں چھوٹ گئی ہیں. تھینک یو. یا یہ دور کیے. تو میں نے کچھ، کیونکہ آج کل قدیم تو میں سب آپ کو سنا سکتا ہوں یادیں، لیکن آج کل کی بہت ضروری باتیں بھی ہیں جو ہونی چاہیے. اچھا، اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے جب سن 71 ہو رہا تھا، اور پاکستان میں صرف ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن تھا، پی ٹی وی، اور وہ مستقل پاکستان کی افواج کی فتوحات کا ذکر کر رہا تھا. اور ہمارے ایک بہت مشہور صحافی تھے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں اردو کے سب سے اچھے اس وقت کے کالم نگار احمد بشیر صاحب، وہ مساوات میں ہوتے تھے، اور شفقت تنویر مرزا نیوز ایڈیٹر تھے، اور میں کالم لکھتا تھا مساوات میں. تو اتفاق سے ہم سب وہاں بیٹھے تھے اور ایسی خبریں آ رہی تھیں، اور ہم لوگ اور بھی خبریں سنتے تھے، دوسرے اسٹیشن، بی بی سی انڈیا وغیرہ وغیرہ، اور مطلب اعتراض بھی ہوتا تھا اس پہ لوگوں کو. تو وہاں پر کوئی بات ہوئی کہ آج حالت بہت خراب ہے. یہ 15 دسمبر کی بات تھی. تو احمد بشیر نے کہا، جن کے بہنوئی بریگیڈیئر عاطف وہاں تھے، بعد میں جنگی قیدی بھی ہوئے، رہائی میں ان کی بیگم نے یہاں بھی بہت مظاہرے کیے، اور وہاں بھی ہم لوگوں نے بھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو ابھی تو وہاں ہلی ایک جگہ تھی، وہاں تو ابھی بہت جاری ہے، اور وہ اس کے قبضے میں ہے. اور اگلے دن جب یہ واقعہ ہوا، میں بھی اتفاق سے ہمارے گھر کے باہر، کیونکہ ہم راوی برج کے قریب رہتے تھے، تو ایک پلیٹ گری جو میرے بیٹے کے بالکل ٹانگ کے پاس تھی. تو ہم لوگ میں اپنے ایک حفظ کے یہاں چلا گیا. وہاں جب ہم اس سے یہ ذکر کر رہے تھے کہ چونکہ وہ بہت جذباتی تھا، وکیل تھا، ریٹائرڈ جج بھی تھا، بلکہ اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی وہاں سے، اور اس کے پاس ہم رہ رہے تھے، اور اس سے ہم چاہتے تھے کہ یہ بہت ہی بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو یہ ذرا پہلے سے اس کو تیار کر لیں، کیونکہ حادثہ ہوا ہی چاہتا ہے. بہت واضح تھا. عثمانی صاحب، میں، برنا صاحب آپس میں کچھ کرتے رہتے تھے باتیں. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ایسی صورتحال ہے کہ حالات بہت خراب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو ہو ہی پاکستان دشمن. ہم سب لوگ پاکستان دشمن ریگارڈ کیے جاتے، اور ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ پاکستان دوست ہو گئے. بہرحال تو انہوں نے یہ وہاں پہ یہ ذکر ہو رہا تھا. تو لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو وہ دہاڑے مار مار کے رو رہا تھا، اس واسطے کہ ہم کمپلیٹلی بے خبر رکھے گئے تھے. سب سے جو بڑا حربہ کسی بھی فرعونی تو قوت کو کہہ لیں آپ، فسطائی قوت کہہ لیں آپ، اس کو اتھارٹیرین قوت کہہ لیں، فیشسٹ کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، اس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اطلاع نہ پہنچنے پائے، کیونکہ انفارمیشن جو ہے، معلومات ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے معاملات کو سمجھنے اور آگے بڑھنے کا. ابھی یہاں حارث نے بھی اس بات کا ذکر کیا. تو اطلاعات کو بالکل ہی اطلاعات سے آپ کو وہ کر دیا جائے. اب اس کے بعد پاکستان میں بہرحال بہت، ہم تو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بات کی ابھی ظفر نے، مظہر نے بھی، تو وہ سن 48 ہی وہ سن تھا جس میں
एक और अखबार बंद भी हुआ, और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि उसके एडिटर मालिक सुलहरी साहब थे। सुलहरी साहब का अखबार बंद हुआ था। बाद में मैंने उनसे पूछा कि मैंने पढ़ा है बहुत दिनों के बाद कि मैंने तो ये पढ़ा है कि आपका सबसे पहले अखबार बंद हुआ। तो उन्होंने कहा इसीलिए मुझे समझ आ गई कि पाकिस्तान में अगर जर्नलिज्म कर रहा है तो तुम लोगों वाला नहीं करना है, कुछ और करना है। तो सबसे बहुत शुरू ही से ये कार्रवाई जारी है। जैसे बदर ने कहा कि वो जिसमें शकूर साहब वगैरह थे वो उसको होने ही नहीं दिया, लॉक कर दिया गया था, कहीं और हुआ। अभी ये वाकया हुआ है कराची में, फेस्टिवल था, लिटरेरी फेस्टिवल, उसमें बलूचिस्तान को जी, तो वहाँ उसमें बलूचिस्तान का जिन लोगों को बातचीत करनी थी तो वहाँ वो उनके लिए बंद कर दिया गया कि बलूचिस्तान पे बातचीत नहीं हो सकती। अब बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक समझ लिए फोकल पॉइंट है। मैं अफसोस से कहता हूँ ये, लेकिन एक फौजी बड़े अफसरी ने ये कहा कि ये मशरक़ी पाकिस्तान नहीं है, वहाँ हमारे लिए लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी, यहाँ हमारे लिए लॉजिस्टिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा नुक्ता नज़र है अपने एक अहम फेडरेटिंग यूनिट का, जो आपको सबसे अच्छे, सबसे ज़रूरी नेचुरल वसाइल फराहम करता है, और आइंदा भी उसी के सहारे आप आगे चलेंगे। ये सूरत हाल है। अब आप लोग शायद ये समझते हो कि यहाँ पे जिक्र हुआ बहुत सारी बातों का, तो अब मैं क्या बताऊं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अब रज़ा के लिए भी थोड़ी सी इनके लिए भी परेशानी होगी, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उसमें एक अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 3 में, और वो अमेंडमेंट ये हुआ कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को अफशा करने की सबसे बड़ी सज़ा होती थी यानी उम्र कैद। तो भुट्टो साहब के ज़माने में उसको अमेंड करके और डेथ पेनल्टी कर दिया, इस वास्ते कि नैब के ख़िलाफ़ मुकदमे चल रहे थे। और उसके नतीजे में मुझसे बाद में तो उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी देने में भी वो जज शामिल थे। ज़कीउद्दीन पाल ने कहा कि यार नकी मैं अभी एडहॉक जज हूँ, इसलिए तुम्हारी ज़मानत नहीं ले सकती। यानी परमानेंट जज बनने के लिए इस किस्म की जब आप मौका परस्तियाँ करेंगे तो फिर आप ये भी कर सकते हैं जो आपने किया। तो अब आज़ादी के हवाले से अगर आप ये देखें तो मैं समझता हूँ आज़ादी से ज़्यादा पहले वो बात कर ली जाए जो हमारे लोगों की प्रॉब्लम है, और जो हमारे मैं शुक्रगुजार हूँ वाइस चांसलर साहब का कि उन्होंने उसका हवाला दिया और उससे पहले मालिक ने दिया। अब 15,000 लोग बेरोज़गार हुए। अब 15,000 लोग इसमें हम मुख्तलिफ लोग हैं। अगर आप फी कस 50,000 भी इनको दें तो एक महीने में आपको 750 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, और सारे साल अगर दें तो 9,000 करोड़ रुपए, और 9,000 करोड़ रुपए में 2 जहाज़ आते हैं। बाज़ जहाज़ों की वो कीमत है और बाज़ इससे भी महंगे हैं। तो अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान जब हमने एक और भी बात है कि जो बाद में समझ आया कि हम पीछे रह गए थे। पीछे काहे में रह गए थे? इल्म में रह गए थे। तालीम की तरक्की नहीं थी और माशी तरक्की नहीं थी, और इल्म में पीछे रह जाने की वजह से हमारा ये ख्याल था कि पाकिस्तान इसलिए बनाया जाएगा कि ये इस तरक्की की दौड़ में जो पीछे रह गए हैं तो हम कम से कम बराबर आ जाएं। अब आज तरक्की की दौड़ में हम, अभी यहाँ पे बात हुई कि बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। बांग्लादेश में 4-5 बार गया हूँ थोड़ी सी मालूमात के लिए। अभी अल जज़ीरा ने भी वो प्रोग्राम किया है, लेकिन वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से चल रहा है। क्यों? उसकी वजह एक तो ये भी है
اور میں سمجھتا ہوں بہت اہم وجہ ہے وہاں پہ، اس واسطے کہ فوج نے بنگلہ دیش بنانے میں بنگالی فوجیوں نے بہت اس کا ساتھ دیا. اس واسطے وہاں کی جو جمہوری اسٹرگل ہے اس کے اندر بھی ان کا ایک چونکہ کنٹریبیوشن رہا ہے، لہٰذا وہ وہاں پہ ہیں. اگرچہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ وہاں بھی وہ سب ان کے بھائی بند عزیز اقارب جو ہیں وہ سب خوب لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. خود جنرل شیخ مجیب کی بھی اولاد اور اس کے دوسرے لوگ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ بے روزگاری جو ہے یہ سب سے زیادہ مہلک ہے کسی کے لیے. لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں پر تمام لوگ وہ اکٹھا ہوئے ہیں جو اس سب کے ذمہ دار ہیں. اس میں سیاستدان بھی ہیں شامل، اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں. ہم لوگ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی، کیونکہ ہماری کمیونٹی نے کانٹریکٹ پہ کام کرنا قبول کیا. ہماری کمیونٹی نے یونینز کو اسٹرینتھن طاقتور بنانے کے بجائے اس کو کمزور کرنے میں زیادہ حصہ لیا. یہ بہت خوشائند بات ہے کہ ناصر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جدوجہد شروع کریں گے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی بڑھا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اس وقت اس کارواں بننے کا امکان بہت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کو موجودہ پاکستان بنایا ہے، جس میں مسلم لیگ بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، ANP بھی شامل ہے، قوم پرست جماعتیں بھی شامل ہیں، اور سب سے زیادہ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں فوج شامل ہے، اور یہ شروع سے شامل ہے، اور اس میں کوئی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ، اور بالکل یقینی بات ہے ان کو سمجھانے کی بھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام معاملات جو ہیں وہ کھل کے پاکستان میں ڈسکس ہونے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ اس مکالمے کی ضرورت ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ تو خیر صرف فوج نہیں ہوتی، نہ شیخ رشید جیسے کہتا ہے کہ حکومت اور اسٹیٹ ایک پیج پہ ہیں، وہ اس کو اسٹیٹ ہی کہتا ہے فوج کو. تو یہ بھی غلط، ایک بنیادی طور پہ غلط بات ہے. ان کے لیے بھی بہت ہی تباہی کا باعث بنے گی. ایسا آرام اور ایسی آسائش اور ایسی آسانیاں اور ایسی جنگ کے بغیر، اور جنگ میں نہ جانے کی اب ضرورت، جنگ میں بھی اب کوئی کسی کو جانے کی ضرورت نہیں. میں تو اس وقت بہت خوش ہوا تھا جب لاہور کے بارڈر کا سارا علاقہ جو تھا وہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نے لے لیا. واقعی میں نے بہت لوگوں کی جا کے ان کو کہا کہ بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ اب جنگ کا خطرہ بالکل نہیں ہے. کیونکہ 32,000 روپے میں جو زمین مل رہی ہے، وہ میری سالی ہے، اس کا شوہر بیچارہ انتقال کر گیا، میرا بڑا دوست فوجی تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھیے ہمارا یہ، آپ خود کہتے ہیں کہ بالکل ہی ایماندار ہے، پھر بھی اب تک میرے پاس جو جائیداد ہے اس کی 15 کروڑ قیمت ہو چکی ہے. 15 کروڑ قیمت ہو چکی ہے اس کی. تو خود میرا ایک پلاٹ نکل آیا ہے ڈیفنس ہاؤسنگ، یہ جو کراچی، وہ کیا نا کراچی سٹی، اس میں سینئر سٹیزنز کے نام پہ ایک پلاٹ نکل آیا. اس میں خیر میرے بیٹوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں اور ان کو ہینڈ اوور کرنے پڑیں گے، لیکن اس کے لیے پہلے دن سے ہی یہ فوج کا نام لیا تو کنکلوڈ کرنے کا آ گیا. ارے بھائی، ان کو بہت ضرورت ہے اس بات کو سمجھانے کی کہ پاکستان ان کے لیے جیسی سونے کی کان ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہوتے. آپ کو یہ موقع ملا ہے تو آپ اب سہولت سے پیچھے ہٹیں، اپنے اخراجات کو کم کریں، اور آپ یہ جو ڈائیورژن ہے ان فنڈز کا، یہ پیپل سیکیورٹی، سٹیزن سیکیورٹی، اس کے لیے اس کی ضرورت ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کا یہ جو آپ کراچی سے اٹھا لائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اسلام آباد میں رہ جائے گا،
یہاں پہ بھی نہیں رہ سکے گا پھر بھی۔ یہ جو اقتدار ہے یہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا۔ آپ تو اس وقت بھی سمجھ رہے تھے کہ نہیں چلے گا، کہ کون 17 دسمبر تک کتنے جنرل جو تھے وہ اس بات کو مان رہے تھے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، سب ساتھ میں تھے، یعنی کتنے لوگوں نے استعفیٰ دیا اس میں سے اس وقت کہ یہ ہمارا ملک توڑے ڈال رہے ہو۔ اب یہ بچ گیا ہے، بچ گیا لوگوں کی ہمت سے، انہوں نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا۔ بھٹو نے آپ کو کہا کہ وہ مطلب مجھے تو یہ سمیٹنے ہیں، بعد میں آپ نے اس کو ہی چڑھا دیا۔ بہرحال تو اب سب سے زیادہ ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہے، اور اس وقت اس بات کی بھی ضرورت ہے۔ مجھے خود میر خلیل الرحمان نے کہا تھا کہ 5,000 روپے سب بیچ کے لایا تھا میں پاکستان۔ جب میں نے ایک بار ان سے کہا کہ میر صاحب آپ ذرا کھڑے ہو جائیں تو یہ حکومت بھاگ جائے گی، اس وقت ایسی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا آپ 5 کروڑ خرچ کر دی، تو 5 کروڑ کہنے لگے آپ نقی صاحب کہہ رہے ہیں میں 5 کروڑ کا نقصان اٹھا لوں۔ میں کہا ابھی پرسوں آپ نے کہا تھا کہ 50 کروڑ اب آپ کی حیثیت ہو گئی ہے، تو 5 کروڑ اس میں سے خرچ کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ نوائے وقت 5-5 ہزار، ڈاکٹر شبر مبشر حسن کے بڑے بھائی کے 5 ہزار ایک CR اسلم کے جو سوشلسٹ پارٹی کے لیڈر تھے اور مارکسسٹ تھے، اور 5 ہزار ایک اور صاحب کے جو بعد میں چیئرمین بھٹو صاحب نے بنایا تھا، ان کا نام نہیں اس وقت آ رہا ہے۔ یہ 15,000 سے بنا تھا۔ کتنے کئی ہزار کروڑ روپے کی اس وقت جنگ گروپ کی جائیداد ہے، کئی ہزار کروڑ کی، کم از کم 5,000 کروڑ کی۔ وہ 500 کروڑ روپے نہیں خرچ کر سکتے اپنے جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کے لیے۔ کون سا ایسا ادارہ ہے؟ گھی ملوں کے مالک، بلیک مارکیٹ کے لوگ، ان سب لوگوں کے پاس یہ ادارے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ اس طریقے سے چلتا رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آپ لوگ پیسے ان لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ آج آپ خرچ کریں گے، کل اس سے میں نے جو کہا تھا وہ صحیح نکلا یا نہیں؟ میر صاحب نے تو اس بات کو مانا کہ صحیح نکلا، اور کبھی کبھی وہ کھڑے بھی ہوتے تھے، شرمندہ بھی ہوتے تھے۔ جب میں چھوڑ رہا تھا نیوز تو میں نے ان کو کہا کہ اب میر صاحب بہت ہو گئی ہے، اب یہ اس میں ISI کی خبریں پلانٹ کرنا چاہتا ہے، تو اب میں نہیں یہاں رہ سکتا، تو میں نے چھوڑ دیا ISI کی خبریں۔ اب یہاں پر ابھی شبلی فراز بتائیے، فراز صاحب کے ساتھ بھی بہت ناانصافی ہے۔ بہرحال ابھی یہ اس کے اندر وہ قوانین کی کاپیز ہیں جو میں پچھلے 4 دن سے، جب سے یہ ناصر نے مجھے پکڑا ہے، حالانکہ مجھے سب میرے بچے جو ڈاکٹر پروفیسر وہ بھی منع کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، میں کہا کووڈ سے نہیں مروں گا میں، اور کسی وجہ سے تو بہرحال یہ اتنے صفحے جو ہیں یہ انہوں نے اس دوران پروملگیٹ کر دیے ہیں خان، اور اس کے اندر جو الیکٹرانک میڈیا کے سلسلے میں ہے اس میں جو انویسٹیگیٹ کرے گا آپ کی متعلق کوئی بات، اس انویسٹیگیشن ایجنسی کا نام بھی ISI ہے۔ تو مطلب یہ بھی اپنے خلاف ہی کر رہے ہیں، یہ بھی جو کارروائی کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو کڈنیپ کیا ہے، ان کو غائب کیا ہے، ان کو مارا ہے۔ بلوچستان میں یہ لوگ تو کوئی جاتے نہیں ان جگہوں کے اوپر، میں جب خزدار گیا تو بتایا لوگوں نے کہ جو لاش تھی اس کے اوپر بلوچستان، آزاد بلوچستان لکھا ہوا تھا، اور گولیوں سے، اور اس کی شلوار آدھی اتار دی تھی۔ سب سے زیادہ بے عزتی اگر آپ کسی انسان کی کرنا چاہتے ہیں، اور خصوصاً بلوچ کی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی شلوار اتارتے ہیں۔ اب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں نہ کی جائیں پاکستان میں، پھر کیا کیا جائے پاکستان میں؟ پاکستان میں آپ لوگ اپنی غلطی، اپنی خرابی، ہم تو ہمیشہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے قائل رہے، ہمیشہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کوہستان اخبار تھا، تو جب اس وقت میں سیکرٹری تھا PUJ کا، تو مجھ سے رات میں آیا فون، افضل آغا چیف سیکرٹری ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نور خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ میں نے کہا اتنے دنوں کے بعد ہم تو روز ان سے چاہتے تھے ملاقات کرنا، وہ مل نہیں رہے تھے،
تو بہرحال انہوں نے چونکہ رکھا ہے, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت تک کے پیسے دے دو, آج تک کے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. اور صبح ایک مارشل لا آرڈر ایسٹ پاکستان کے سیکرٹری ہوتے تھے, انہوں نے یحییٰ خان کے دستخطوں سے جاری کروایا کہ مسلم لیگ کے جو پیسے ہیں وہ 2 کاموں کے لیے واگزار کیے جائیں گے, ایک کوہستان کے لوگوں کو پیمنٹ کرنے کے لیے اور ایک جو ان کے کاغذ وغیرہ کے خریدار ہیں وہ سب جرنلسٹ پہ ہو گئے. ہم تو مصالحت ہی چاہتے ہیں. کس چیز میں ہم لوگوں نے کہا کہ مصالحت نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی ناصر زیدی یا کوئی بھی ہمارا لیڈر جو ہے وہ اس سے انکار کرے گا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کو حل نہیں کرنا چاہتے. ظاہر ہے ٹریڈ یونین کا کام یہ ہے, نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہم چاہتے ہیں. ہم تو آپ سے بھی نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں کوئی نہیں کہتا وہ فلاں آسمانی قوت, اور وہ آسمانی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ آپ نہیں ہیں. یہ بالکل طے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نہیں ہیں. اور آپ نے جو اپنا آپ نے جو ملک کا حشر کیا ہے, جو میں مشرقی پاکستان میں اس وقت بھی گیا تھا بھٹو صاحب کے اور مجیب کی جو بات چیت ہوئی ہے اس ٹاکس کے اس وقت بھی موجود تھا, بنگلہ دیش بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی گیا ہوں دونوں طرف. تو مجھے ان سب, اور ظاہر ہے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ میں 46 کے الیکشن کا بھی وٹنس ہوں. تو اس وقت سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بیوروکریسی نے یہاں قبضہ کیا اور وہ کنگ میکر ہوتی تھی, اور جب بیوروکریسی ظاہر ہے اس کے پاس تو ہتھیار نہیں ہے, پھر وہ کولیبریٹر ہو گئی اور آج کل تو بالکل ہی ان کے انگوٹھے کے نیچے ہے, تو وہ یہ کر رہی ہے. تو اب اس وقت اور کس سے بات کی جائے؟ آپ ہی سے یہ مکالمہ ہو سکتا ہے. فوج جو ہے اس کو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں. اگر وہ اپنے اخراجات نہیں کم کرے گی اور اگر ہمارے ملک میں ترقی نہیں ہوگی, ہمارے یہاں تعلیم تباہ ہو گئی ہے. ہم یونیورسٹی میں پڑھے 14 روپے فیس تھی, میرا پوتا پڑھ رہا ہے 14,000 روپے فیس ہے. اس میں کوئی غریب کا بچہ پڑھ سکتا ہے؟ کوئی مڈل کلاس کا بچہ پڑھ سکتا ہے؟ کیسے پڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ یا تو اپنی عزت بیچیں یا اپنی کوئی اور, اگر کوئی کسی کے پاس کوئی 2 ایکڑ زمین ہے وہ بیچے, اس کے علاوہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ آپ اس ملک میں تعلیم سے صحت کی کیا حالت ہے؟ آپ اس کو مطلب صرف ان لوگوں کو صحت کارڈ جو جاری ہو رہے ہیں, آپ اس سے کیسے غریب آدمی جو بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی یہاں کے اس میں آ جائے گا, کوئی میو اسپتال میں آ جائے گا. آپ سرکار کی تمام جو ترقی یافتہ ترقی پذیر ملکوں میں بنیاد ہے, ضرورت ہے, وہ ہے کہ تعلیم اور صحت میں انویسٹ کریں. جن ملکوں نے تعلیم اور صحت میں انویسٹ کیا ہے انہی ملکوں نے ترقی کی ہے. بہت شکریہ. اور بہت افسوس ہے مجھے, میں اپنی پوری بات پھر بھی نہیں کر سکتا. کہا تھا کہ بہت شکریہ نقی صاحب. میں گزارش کروں گی سیکرٹری جنرل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ناصر زیدی صاحب سے کہ وہ آج کی جو ریزولوشن ہے وہ پریزنٹ کریں. میں ریزولوشن پڑھ دیتا ہوں اور تمام دوست اس ریزولوشن کو جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے وہ منظور کریں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے صحافیوں اور میڈیا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پاکستان حکومت کو 3 ماہ کی مہلت دی ہے, کیونکہ شعبہ صحافت اور صحافیوں کو اس وقت اظہار رائے کے حق کے حوالے سے بدترین دباؤ کا سامنا ہے. یہ 3 ماہ کی جو مدت ہے یہ اپریل میں ختم ہو گئی ہے. اب اپریل میں ہم جو ہے وہ اپنا لاہے عمل جو ہے لانگ مارچ کا وہ اناؤنس کر چکے ہیں. حکومت اگر پی ایف یو جے اور اسٹیک ہولڈر کی شراکت سے ایک ایسا فریم ورک بنانے میں ناکام رہی جو میڈیا سے وابستہ کارکنوں صحافیوں کو جسمانی معاشی ذہنی تحفظ فراہم کر سکے تو پھر پی ایف یو جے فیڈرل ایگزیکٹو کونسل لاہور کے اجلاس میں متفقہ طور پر طے شدہ فیصلے کے مطابق اپریل میں کوئٹہ سے اسلام آباد تک لانگ مارچ شروع کرے گی, جو آخری مرحلے میں
पार्लियामेंट के सामने धरने की सूरत इख्तियार करेगा। ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हुकूमत PFUJ के मुतालबात तस्लीम ना कर ले। PFUJ के नजदीक सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफी अरसे से ज़ेर इल्तवा कानून साजी को फौरी हतमी शक देना जरूरी है। तंजीम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पे इजहार ख्याल पर कदमने लगाने वाली दफात पर भी फौरी नजरसानी चाहती है। PFUJ समझती है कि इख्तलाफ राय के हवाले से अदम बर्दाश्त की पॉलिसी शाइस्तगी के असूलों के मुनाफी है, पाकिस्तान की रियासत और जमहूरियत के मफाद पर पूरी नहीं उतरती। इससे मसाइल हल होने की बजाय न सिर्फ बढ़ते हैं बल्कि मज़ीद संगीन हो जाते हैं, जैसा कि हुकूमत मुकर्ररा वक्त में कानून साजी करने में नाकाम रही। PFUJ ने अपनी काफिलों से सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून और ज़राए इब्लाग के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में तरमीम के मसवदात को हतमी शक्ल दे दी है, जो कि FEC के मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। PFUJ समझती है कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अपने वादे निभाने में मुकम्मल नाकाम रही है। नामालूम मुजरिमों के हाथों सहाफियों को धमकाने, जिस्मानी नुकसान पहुंचाने के मुसलसल वाक़यात पर चुप साधे हुए है। हुकूमत मुजरिमों की गिरफ्तारी और सजा की एक मिसाल भी पेश नहीं कर सकती। ये तासुर आम है कि हुकूमत बेबस और शरीक जुर्म है। इस तासुर को इन वाक़यात की जारी तहकीकात में तेजी लाने, मुलव्विस अफराद की निशानदही करने और इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत सजा के अमल से गुजारने से ही खत्म किया जा सकता है। ऐसा करने से वो माहौल मैसर हो सकता है जहाँ सहाफ़ी आवाम तक हक़ाइक़ को पहुँचाने के अपने बुनियादी जमहूरी फ़राइज़ को बिला खौफ व खतर अंजाम दे सके। तंजीम हुकूमत पर ये भी जोर देती है सरकारी तशहीरी बजट को सिर्फ मनपसंद अबलागी अदारों पर लुटाने की बजाय तमाम चैनल, रेडियो, अखबारात के लिए इनकी मुसद्दिक़ा मकबूलियत और नश्र व इशाअत के एतबार से मुनसिफाना तौर पर मुख्तसर करें। अखबार रीजनल प्रेस के मसाइल के बारे में भी हुकूमत को ये कहती है कि वो रीजनल प्रेस के मसाइल जो है वो भी हल करे। तंजीम तशहीरी बजट के इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसी को गैर वाज़ेह, सहाफ़ियों और मीडिया इंडस्ट्री के कारकुनों की माशी परेशानी की एक बड़ी वजह ख्याल करती है। कुछ सालों के दौरान मीडिया मैनेजमेंट और मालकान की जानिब से 15,000 से ज्यादा सहाफियों और ज़राए इब्लाग से वाबस्ता कारकुनान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। अदारों का ये अमल मुलाजमत के हवाले से मुल्की क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। ज़राए इब्लाग के अदारों ने सहाफियों, कारकुनों को बगैर मुआहदे के मुलाजमत की फराहमी को मामूल बना रखा है। इनसे इनको कारकुनों को किसी भी वक्त बरतरफ करने, मनमानी बिलाटोक मौका फराहम कर होता है। इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि गोया मीडिया मालकान को कानून से इस्तिस्ना हासिल है। मालकान इस इस्तिस्ना को मुकम्मल एहसास रखते हैं, जो इनकी मज़ीद हौसला अफजाई करता है। यही वजह है कि मालकान न सिर्फ बरतरफ मुलाज़मीन के जायज़ वाजबात की अदायगी से इनकार करते हैं, बल्कि वाजबात मांगने और पर धमकाने और आवाज उठाने पर बदसलूकी से भी दरेख नहीं करते। तंजीम बवक्त ज़रूरत मालकान के इस कभी तर्ज अमल की बहुत सारी मिसालें पेश कर सकती है और रिसेंटली डॉन जैसे बड़े अखबार से बेशुमार लोगों को जो है वो डिसमिस किया गया है और मजीद डिसमिस करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। PFUJ हुकूमत से मुतालबा करती है कि राइजुल वक्त कवानीन के तहत वेज बोर्ड,
ایوارڈ کے مکمل نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اسی طرح جو ادارے اپنے کارکنوں کو قانون کے مطابق معاوضے نہیں دے رہے انہیں جرمانے کیے جائیں۔ یقیناً ویج بورڈ پر عمل درآمد یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اگر اس کو نبھانے میں کسی بھی قسم کی غفلت کرتی ہے تو اس سے حکومت کی نااہلی سے تعبیر کیا جائے گا۔ ویسے واضح رہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ صحافیوں کی ملک کی تنظیم ہے۔ 2 اگست 1950 میں اپنے قیام سے لے کر اب تک صحافیوں کے حقوق، صحافت کے تحفظ کے لیے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود مسلسل کوشاں ہے۔ پی ایف یو کے اگلے 2-3 روز میں اس سیمینار میں جو ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اور 4 صوبوں میں جو ہم نے ڈیلیبریشنز کی ہیں اس پر ہم اسٹیٹ آف میڈیا ان پاکستان پر ایک رپورٹ جو ہے وہ ہم نے کمپائل کی ہے اور اس میں تمام صحافیوں سے ہم نے ریسرچ کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ اگلے 3-4 روز میں ہم وہ رپورٹ جو ہے وہ میڈیا کے لیے ریلیز کریں گے۔ شکریہ۔ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ منظور ہے۔ شکریہ۔ اب میں پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار صاحب سے کہوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سب سے پہلے شکریہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا، انہوں نے اپنی ایفرٹ سے اتنا شاندار انہوں نے سیمینار منعقد کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنونشن بھی ہے ان جرنلسٹ کا جو ملک بھر سے آئے ہوئے ہیں، اور لاسٹ یہ ہماری ایفرٹ تھی جو ایک نیشنل کنونشن بھی تھی، تمام پروونشل کیپٹل میں جو ہم نے کنونشن اپنی منعقد کی اور یہ اوپینین موبلائز کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ اس ٹیم کا بھی شکریہ جنہوں نے 70 سالہ جدوجہد پر مبنی یہ کتاب کی اشاعت کی، خصوصاً مظہر عباس صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اپنا جو مٹیریل ان کے پاس تھا جو انہوں نے پی ایف یو جے کے حوالے کیا۔ بہت سی باتیں ہو گئی ہیں، بہت مختصر میں تقریر کروں گا، کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ایک چیز جو دوستوں نے میرے خیال میں کہہ بھی دیا، جس ریجن سے میں تعلق رکھتا ہوں سب سے ورسٹ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کسی دوست نے کہا 50 یا 60 صحافی، 70 سے زیادہ جو رپورٹ ہے 70 سے زیادہ صحافی جو ہے غالباً 2002 کے بعد شہید کر دیے گئے، جن میں 24 صحافی جو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں بلوچستان سے ان کا تعلق ہے۔ 125 میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے میڈیا آرگنائزیشن ان کے 125 صحافی جس میں 42 کا تعلق بلوچستان سے ہے، 24 اس میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں، اور 10 یا 12 وہ لوگ ہیں جو اپنے ڈیوٹی یا اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے کراس فائرنگ کا شکار ہوئے ہیں یا بم بلاسٹ میں یا سوسائڈ اٹیکس میں ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور اس وقت میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں یہ پی ایف یو جے کی جدوجہد سے اس وقت حامد میر صاحب نہیں ہیں، حامد میر صاحب نے بھی اس میں کافی دلچسپی لی۔ پروٹیکشن آف جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنل جو ہے جو بل ہے اس میں کافی کچھ بہتری لانے کے لیے ہم نے کوشش بھی کی، اور انشاءاللہ وہ آ جائے گا، جس میں ایک کلاس یہ بھی ہے میرے خیال میں جو لا امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں میڈیا ہاؤسز میں، اس پہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ ان کو پکڑ سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند بات ہے۔ اس کے علاوہ پریس فریڈم جو ہے، بہت سے لوگوں نے بات کی، میں اتنا مختصر پہ بات کروں گا کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میرے خیال میں ان ملکوں میں سے ہیں، بہت چند ملکوں میں سے، کم ملکوں میں سے
جو اپنے اینکر پرسن جو اپنے پروگرامز کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ یوٹیوب پہ جا کے جو ہے وہ باتیں کریں جو وہ بات ادھر نہیں کہہ سکتے. وہ لوگ جو کالم لکھتے ہیں اور ان کے کالم کا وہ حصہ نکال دیا جاتا ہے اور وہ جا کر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کرتے ہیں. ایک بات اس پہ جس پہ جو بات ڈویژن کی گئی, پولیٹیکل پارٹیز پورے ملک میں ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی سے دوسری پولیٹیکل پارٹی نکلی, تیسری پولیٹیکل پارٹی نکلی, لیکن واضح بات یہ ہے کہ رہ کون سی جاتی ہے پولیٹیکل پارٹی؟ وہ گروپ رہ جاتا ہے جو صحیح کام کرنا ہے. ڈویژن کو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے ڈویژن سے, اس لیے کہ کون سا جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو وہ کام کر رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ مثال عثمانی صاحب جو کام کر رہے تھے وہ کام ان کو فالو کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, وہی سروائیو کریں گے. ورنہ گروپ بہت سے گروپ ہیں جو مثال عثمانی صاحب کا, برنا صاحب کا نام لیتے ہیں, ان کے مشن کا نام لیتے ہیں, لیکن کام ان کا اپوزٹ ہے بالکل. ان پی ایف یو جے کے وہ لوگ میرے خیال میں آج ہم سمجھتے ہیں آئی رحمان صاحب, حسین نقی صاحب, ضیاء الدین صاحب, یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں, اور ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. ہمیں کسی پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آتا ہے اور جوائن کرتا ہے اس کو, وہ ضرور یہ کام کرے. دوسری بات, پی ڈی ایم کی ہمیں انتظار تھا کہ پی ڈی ایم کے جو لانگ مارچ ہے وہ لانگ مارچ کہیں ہمارے لانگ مارچ ہم اوور شیڈو نہ کر جائے اور ہماری جو اسٹرگل ہے وہ ضائع نہ جائے. ہم انتظار کر رہے تھے. یہ ہم نے اعلان ضرور کیا جو ہماری ایف ایس سی کی میٹنگ تھی لاہور میں کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے اور فرسٹ ویک آف اپریل میں کریں گے. تو انشاءاللہ آج یا کل ہم اس کا ڈیٹ کا بھی اعلان کر دیں گے, اور کوئٹہ سے اسلام آباد کا جو پورے سندھ میں پورے پنجاب سے ہوتا ہوا وہ اسلام آئے گا, اور اس کے بعد کے پی کے لوگ بھی جو ہے ہمیں جوائن کریں گے, اور اس کے بعد ہم اسلام آباد آئیں گے. یہ ہم نے کرنا ہے, اور یہ اس کا مقصد ہے, لارجر مقصد اس کا یہی ہے کہ پریس فریڈم اور جو میڈیا کے کرائسس ہیں جس میں حکومت کا عمل دخل ہے, جس میں دوسرے میڈیا ہاؤسز کے لوگ ہیں یا اونر ہیں, یہ انہی کے خلاف ہے. اور مطلب اللہ جان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, پریس فریڈم جو ہے وہ صرف یہ ساتھیوں کا مسئلہ نہیں ہے, تمام شہریوں کا مسئلہ ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے, اور میرے خیال تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں. ایک بار میں پھر شکریہ ادا کروں گا کہ تمام راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے ایک اچھا ایفرٹ کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. پی ایف یو جے کے جو ہمارے اسلام آباد کے دوست ہیں اور ہمارے لاہور اور پاکستان بھر سے لوگ آئے ہوئے, یو جیز جو ہمارے ریجنل جو 13 یونٹس ہیں وہاں سے بھی لوگ آئے, اور ایک اچھی ایفرٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے لانگ مارچ میں یہ آج جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا ایک اس کامیابی کا سبب بنے گا. شکریہ. بہت شکریہ سر. اب آپ آخر میں وہی ہمارے فٹ پاتھ کے ساتھی اور میں اب دعوت دوں گا پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی سے کہ جس طرح آپ نے ہمیں ہمیشہ گائیڈ لائن دی, ہماری آپ ہمیشہ آواز بنے, ایوان کے اندر ہو یا باہر ہو, فٹ پاتھ پہ ہم بیٹھے ہوں, ہمیشہ آپ نے صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا, ہماری مدد کی, ہماری رہنمائی کی. میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ جتنے ہمارے اس وقت سے خطاب کر چکے تھے آپ یہاں پر موجود رہے, اور ہمیں اس چیز کا علم تھا کہ ہمیں وہی فٹ پاتھ کے ساتھی ہمیں آخری ہمارے ساتھ رہیں گے. میں جناب رضا ربانی صاحب سے گزارش کروں گا خطاب کریں. شکریہ جناب شہزادہ ذوالفقار صاحب, جناب ناصر زیدی صاحب, جناب
हुसैन नकी साहब, मतीउल्लाह जान साहब, अफजल भट्ट साहब और मेरे सहाफ़ी दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं PFUJ का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज के दिन मुझे यहाँ पे मदऊ किया ताकि मैं आपके साथ आपकी इस कन्वेंशन या सेमिनार में आपके साथ शरीक हो सकूं। मुझे इस बात का कभी एहसास है कि आप 3 से पहले के यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और बहुत सी तफसील के साथ मुदल्लल तकारीर हुई, लिहाजा मैं आपका ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं मज़र अब्बास साहब का, निज़ामुद्दीन सिद्दीकी साहब का और वारिस रज़ा साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस किताब को मुरतब किया और इसको मंज़र आम पे लेके आए। ये सिर्फ PFUJ की तारीख नहीं है और बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर तारीख को और दुरुस्त तारीख को रिकॉर्ड करने की आदत नहीं है। लिहाजा इसलिए आप ये देखते हैं